بسم الله اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام یاتی علی الناس زمان لا یقرب فیہ الا الماحل ولا یظرف فیہ الا الفاجر ولا یضعف فیہ الا المنصف۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی نظام حیات کا نام ہے، انسان کی زندگی گزارنے کے سسٹم کا نام ہے۔ تقوی وہ چیز نہیں ہے کہ جو انسان کے اوپر صرف ظاہری شکل کو تبدیل کرے، تقوی اس چیز کا نام ہے کہ جو انسان کے کردار کو تبدیل کرتا ہے۔ جس طریقے سے اسلام صرف ٹائٹل اور عنوان کا نام نہیں ہے، اسلام نظام حیات کا نام ہے، جسے آپ اپنی زبان میں وے آف لائف کہتے ہیں، زندگی کا طریقہ، زندگی کا راستہ، زندگی گزارنے کا راستہ۔ تو اسلام صرف ٹائٹل نہیں ہے، اسلام صرف عنوان نہیں ہے، اسلام ایک نظام حیات ہے، اسلام ایک سسٹم کا نام ہے۔ انسان جتنا سسٹم اپناتا جائے گا اتنا بڑا مسلمان بنتا جائے گا، اسی طریقے سے انسان جتنا سسٹم اپناتا جائے گا اتنا بڑا متقی بنتا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ نظام اسلام اور ہے اور تقوی کے نظام اور ہے، اسی اسلام کے نظام پہ اگر انسان عمل کر لے جائے تو وہ متقی ہے۔ یہی جو اسلام کا نظام ہے، جو اسلام کے احکام دیے گئے ہیں، انہی پہ انسان عمل کر لے جو واقعی اسلام ہے، ہمارے کلچر کا اسلام نہیں، رسم و رواج کا اسلام نہیں، ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے آئے ہیں اور ہمارا دل یہ چاہتا، ہم کو یہ اچھا لگتا ہے، اس اسلام کی بات نہیں ہے۔ وہ اسلام کی جو اسلام ناب محمدی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا اسلام ہے، اگر انسان اس اسلام پہ عمل کر رہا ہے تو یہی تقوی کا راستہ ہے۔ لہذا تقوی شکل کی تبدیلی کا نام نہیں ہے، تقوی کسی کی کاپی کا نام نہیں، تقوی زندگی کے گزارنے کے بہترین طریقے کا نام، دنیا کے سب سے اچھے طریقے کا نام۔ یہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ مثلا ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں لہذا عقیدت میں کہہ رہے ہیں، نہیں، دنیا میں جتنے بھی زندگی گزارنے کے طریقے بنائے جاتے ہیں وہ سب انسان بیٹھ کے بناتے ہیں، اور انسان تجربات کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے، تجربات میں غلطی ہوتی ہے، تجربہ اور علم الگ الگ ہے۔ ایک انسان کو معلوم ہے کہ کس سوئچ سے کون سی لائٹ جلے گی، وہ علم ہے، وہ آ کے ڈائریکٹ اسی کو آن کرے گا۔ جس کو نہیں معلوم وہ ایک ایک کر کے سب آن کرے گا، یہ تجربہ کر رہا ہے، دیکھو جس سے جل جائے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو دنیا کے جتنے سسٹم بنے ہیں وہ سارے سسٹم تجربات کی بنیاد پہ ہیں، جس ملک کا جو نظام ہے، قانون ہے، وہ سب تجربات کی بنیاد پہ ہے، لیکن اسلام علم پروردگار کی بنیاد پہ ہے۔ لہٰذا یہ وہ نظام حیات ہے جو سب سے بہترین نظام حیات ہے۔ اب اگر ہم تقوی پروردگار پہ عمل کریں تو جب بہترین سسٹم ہے تو اس پہ عمل کرنے کے بعد ہم بہترین انسان یقیناً بنیں گے، اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو بہترین انسان بنیں گے۔ آئیے سورہ مومنین کے ضمن میں مومنین کی صفات پہ گفتگو چل رہی تھی، پچھلے ہفتے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی اس کے بعد خداوند متعال نے اس سورہ میں مومنین سے کچھ عبرتوں کی باتیں کی ہیں، مومنین کے لیے کچھ
عبرتوں کا ذکر کیا ہے۔ گفتگو کا آغاز اس کے بعد خداوند متعال نے اس طریقے سے کیا ہے کہ خدا نے پہلے انسان کی تخلیق، اس کو کس طریقے سے خلق کیا، اس کے مراحل کو بیان کیا۔ ہم کو نہ پورے سورے کا ترجمہ بھیجنا آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور ظاہر سی بات ترجمہ نہیں تو تفسیر بھی ممکن ہی نہیں ہے، لیکن صرف اشارہ یقیناً آپ لوگوں سے ہم نے گزارش کی اس سے پہلے جائیے اس کا ٹرانسلیشن دیکھیے اور خداوند متعال کے میسج کو خود، ظاہر سی بات ہے مومنون ہمارے لیے ہے تو ہم اس کو پڑھیں اور پڑھنے بعد دیکھیں خدا ہم سے ڈائریکٹ کیا کہنا چاہتا ہے۔ خدا نے انسان کی تخلیق کے مراحل کو ذکر کیا کہ انسان اس مرحلے سے گزر کے پیدا ہوا ہے، پھر اس کے بعد پھر انسان کی موت کو ذکر کیا کہ انسان مر جائے گا، پھر اس کے بعد قیامت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد دوسری مخلوقات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بے شک تمہارے لیے ان جانوروں میں بھی عبرت کا سامان ہے۔ تخلیق سے لے کے یہاں تک جتنے مراحل ہیں یہ سب انسان کی عبرت کے لیے، یہ سارے مراحل۔ عبرت کسے کہتے ہیں؟ عبرت کے معنی کیا ہے؟ بعض اوقات ہوتا ہے لفظ مشہور ہو جاتا ہے لیکن ہماری آنے والی نسل نہیں جان پاتی۔ عبرت کہتے ہیں کسی چیز سے نصیحت لینا، کسی چیز سے نصیحت کو اخذ کرنا، نصیحت کو حاصل کرنا، نصیحت کسی چیز سے لے، اس کو عبرت کہا جاتا ہے۔ یا مثلا کسی چیز سے خوف خدا پیدا ہو جائے، اس کو عبرت کہتے ہیں۔ انسان کیسے پیدا ہوا یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ انسان کس طریقے سے اس دنیا سے رخصت ہوگا، مرے گا، یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ انسان دوبارہ روز محشر پیدا کیا جائے گا، یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ اور صرف اتنی ہی عبرت نہیں ہے، خدا نے تو کہا کہ حیوانوں میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے۔ سورہ مومنون خدا نے کہا حیوانوں میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے۔ در واقع اگر اس پہلے مرحلے پہ دو لفظ پیش کر دیں کہ اگر انسان اپنی حقیقت پہ غور کرے تو سب سے بڑی چیز کی جو انسان کے اندر نہیں آ سکتی ہے وہ ہے گھمنڈ۔ اچھا، بہت بڑی پرابلم ہے نا، گھمنڈ کی بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہت بڑے بڑے گھمنڈ ہوتے ہیں، غرور کی بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنی خلقت پہ غور کر لے، پیدا ہونے کے بعد تک جب تک انسان نہلا نہ دیا جائے اس وقت تک ان مرحلوں میں ہوتا ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا ہے کہ نہیں؟ نطفے سے لے کے پیدائش تک انسان اس مرحلے میں ہوتا ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا، پھر اس کے بعد وہ انسان گھمنڈ کر رہا ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں کہ جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس کی ابتدا نطفہ ہے اور انتہا مردار ہے۔ ہم کو گھمنڈ پہ گفتگو نہیں کرنی ہے، ہمیں صرف اس سورہ کے عبرت پہ بتانا ہے۔ لہٰذا جب یہ انسان ہے تو پھر کس طریقے سے انسان اپنے اوپر گھمنڈ کر سکتا ہے؟ بعض اوقات ہم دنیا کی مادی چیزیں، جو باہری چیزیں ہیں، ان پہ ہم گھمنڈ کرتے ہیں، مال پہ گھمنڈ کرتے ہیں، اولاد پہ گھمنڈ کرتے ہیں، عہدے پہ گھمنڈ کرتے ہیں۔ مثلا سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں نے ہم کو بڑا بنا دیا، چونکہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں نے بڑا بنا دیا ہے لہٰذا اس پہ گھمنڈ کرنے لگتے ہیں۔ انسان مال اور اولاد اور مادیات اور عہدے ان چیزوں سے بڑا نہیں ہوتا ہے، انسان کردار سے بڑا ہوتا ہے، اور کردار میں گھمنڈ نہیں ہوتا۔ جس کا کردار پرفیکٹ ہو گھمنڈ نہیں ہوگا۔ در واقع دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو دونوں میں فرق ہے۔ انسان کو بڑا بنانے کی وہ چیزیں کی جو انٹرنل ہیں، اندرونی ہیں، وہ ہے تقویٰ، وہ ہے کردار، کہ جو انٹرنل طریقے سے، اندرونی طریقے سے انسان کو بڑا بناتی۔ اگر ہم ان مادیات کو سمجھ لیں کہ یہ مادیات انسان کو بڑا بناتے ہیں، مال اور فلاں فلاں فلاں، تب بھی یہ ایکسٹرنل ہے، انٹرنل نہیں ہے، یہ باہر کی چیزیں۔ ایکسٹرنل چیز کون یوز کرتا ہے؟ جس کے پاس انٹرنل نہ ہو، جس کے اپنے پیر صحیح و سالم ہوں گے۔ کبھی دیکھا کہ وہ بیساکھی لے کے چل رہا ہے؟ بیساکھی تو سمجھتے ہیں نا، جب جو بیچارہ جس کے پیر کی مشکل ہو تو وہ کچھ سہارا لینے کے لیے لیتا ہے، اگر دونوں پیر پہ صحیح سے کھڑا نہ ہو پائے تو پھر وہ پیر کی جگہ پہ بیساکھی ایک سہارا لیتا ہے۔ جس کا پیر صحیح و سالم وہ بیساکھی لے کے چلتا ہے؟ نہیں چلتا ہے۔ یعنی اگر کبھی آپ کو کہیں کوئی ایسا دکھے کہ جس کو مال اور مادیات اور عہدے پہ گھمنڈ ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی بیساکھی ہے، انٹرنل پرابلم ہے، اس لیے ایکسٹرنل سہارا۔ ورنہ اگر انسان انٹرنل اعتبار سے بڑا ہے تو ان چیزوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس کی نگاہ کے آگے۔ جس آدمی کے پیر صحیح و سالم ہے، خدا سب کے سارے اعضاء و جوارح کو صحیح و سالم رکھے۔ کبھی دیکھا ہے کہ وہ بیساکھی لے کے آتا ہے، رکھتا ہے کہ نہیں ہم کو بیساکھی کی ضرورت ہے؟ نہیں، اس کو کوئی ضرورت نہیں، اور وہ پھر بیساکھی پہ گھمنڈ بھی نہیں کرتا۔ جس کے پیر صحیح و سالم ہوں وہ بیساکھی پہ گھمنڈ نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا
ہم ان چیزوں سے عبرت حاصل کریں تاکہ ہمارا زندگی کا راستہ صحیح ہو، وے آف لائف ہمارا صحیح ہو، تاکہ ہم صحیح طریقے سے زندگی کو گزار سکیں۔ آئیے ہمیشہ کی طرح مولا متقیان امیر بیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ کی جو مستقل کئی ہفتوں سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ یاتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب صرف لوگوں کے عیوب بیان کرنے والا بارگاہ میں قریب سمجھا جائے گا، اور صرف فاجر کو خوش مزاج سمجھا جائے گا، اور صرف منصف کو کمزور کر دیا جائے گا۔ لوگ صدقے کو نقصان سمجھیں گے اور صلہ رحم کو احسان سمجھیں گے۔ یہاں تک کی بات ہماری پچھلے ہفتے تک ہو چکی تھی۔ اس ہفتے جو اس کلمے سے ہم پوائنٹ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ لوگ عبادت کو لوگوں کے اوپر برتری کا، بڑے ہونے کا ذریعہ بنائیں گے۔ لوگ عبادت کو لوگوں کے اوپر بڑے ہونے کا ذریعہ بنائیں گے، یعنی یہ سمجھیں گے کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم اس سے بہتر ہیں، بڑے ہیں، یا مثلا اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس سے ہم بڑا بنا لیں کہ نہیں، ہم تو مثلا 5 ٹائم کے نمازی ہیں اور وہ مثلا 1 ٹائم کا نمازی ہے، 2 ٹائم کا نمازی ہے، لہٰذا ہم اس سے مثلا بہتر ہو گئے۔ عبادتیں اس لیے ہوں گی کہ اس کی بنیاد پہ بڑے ہو جائیں، یا عبادتوں کو کر لیا ہے تو اس کی بنیاد پہ اپنے کو بڑا بنائیں۔ نہ عبادتیں اس لیے ہیں کہ اس کی بیس پہ ہم بڑے بنیں، عبادتیں بڑا بناتی ہیں، لیکن کسی کے اوپر یہ تھوپنا، یہ لادنا، یہ ظاہر کرنا کہ ہم اس کی بنیاد تم سے بڑے ہیں، یہ غلط ہے، یا اس مقصد سے عبادت کرنا یہ غلط ہے۔ کیونکہ جو واقعی بڑا ہوتا ہے وہ اپنے بڑے ہونے کا اظہار نہیں کرتا ہے، وہ اپنے بڑپن کو کسی پہ تھوپتا نہیں ہے۔ بڑا مشہور مقولہ عربی میں، رئیس القوم خادمہم، رئیس کہتے ہیں حاکم کو، پریسیڈنٹ کو۔ کسی قوم کا رئیس وہ ہے کہ جو ان کا خادم، جو ان کا خدمت گزار ہو، خدمت کرنے والا، وہ اس کا رئیس ہوتا ہے۔ تو انسان یہ تھوپے کہ نہیں ہم تم سے بڑے ہیں، آرڈر، یہ نہیں۔ اب اس بنیاد پہ کہ ہم چونکہ زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، ہماری بات اول وقت نماز پڑھتے ہیں مثلا، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں مثلا، نماز شب پڑھتے ہیں مثلا، دعائیں زیادہ پڑھتے ہیں مثلا، اچھی چیزیں ہیں، پڑھنی چاہیے، میں نہیں کہہ رہا نہ پڑھیں۔ جو لوگ پڑھتے ہیں خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور جو نہیں پڑھتے ہیں خدا ان کو توفیق دے کہ وہ مثلا پڑھنے لگے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ان ساری چیزوں کو جن کو ہم نے اتنی محنت سے انجام دیا ہے صرف دوسروں پہ اظہار کے ذریعے ہم ضائع کر دیں۔ اتنی محنت سے جس کو انجام دیا ہے صرف ظاہر کر کے ہم ضائع کر دیں۔ ہم نے یہ ظاہر کیا کہ ہم عبادت کرتے ہیں اس لیے بڑے ہیں، جیسے ہی ظاہر کیا تو جس بیس پہ ہم بڑے بننا چاہتے ہیں تو وہی ختم ہو گئے۔ جس چیز پہ ظاہر کیا، مثلا کوئی انسان بہت اونچائی پہ جائے، کسی بہت اونچے پیڑ پہ جائے اور لوگوں سے دیکھو ہم تم سب سے اونچے، اور جیسے ہی وہ کہے ہم سب سے اونچے ہیں ویسے ہی وہ پیڑ گر گیا، سوچو اس کا کیا حشر ہوگا۔ ہم عبادتوں کی بنیاد پہ اپنے بڑے ہونے کا اظہار کر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر یہ تھوپنا چاہتے ہیں، ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم بڑے ہیں، ہم تم سے اتنے، اور جیسے ہی ظاہر، کیونکہ عبادتیں جب عبادتیں دوسروں کے لیے ہوتی ہیں تو خدا اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ جیسے ہی ذہن میں ارادہ آیا کہ مثلا یہ اس لیے ہے، یا جیسے ہی انسان کی نیت بدلی ویسی وہ ختم ہو گئی، بیکار ہو گئی۔ لہٰذا وہ انسان جو فخر کر رہا تھا ابھی اس کا فخر بھی مکمل نہیں ہوا، وہ بیٹھ گیا۔ تو عبادتیں افتخار کے لیے نہیں ہوتی۔ عبادتوں میں کیا ہے؟ عبادتوں میں صرف نماز ہے، عبادتوں میں صرف دعا ہے، عبادتوں میں صرف مثلا تسبیح ہے؟ نہیں۔ انسان اگر مجلس کرتا ہے تو بھی عبادت ہے۔ مجلس اس لیے نہ ہو کہ ہماری مجلس زیادہ بڑی ان کی مجلس چھوٹی ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ عزاداری عبادت ہے، نہیں عبادت اب اس لیے نہ ہو کہ ہماری بڑی ہو گئی ان کی چھوٹی ہو گئی۔ محفل عبادت ہے کہ نہیں؟ راہ خدا میں خرچ کرنا عبادت ہے۔ ہم زیادہ دیں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے، زیادہ پیسہ دیا، ہے کہ نہیں؟ بڑے بنے، جیسے ہی بنے ویسے ہی بیٹھ گئے۔ اگر انسان اس کو فخر و مباحات کے لیے استعمال کر رہا ہے کسی بھی طریقے سے، کہیں کسی مقام پہ، قوم کی خدمت عبادت، اگر اس کو انسان نے ظاہر کر دیا تو جیسے ہی ظاہر کیا وہی ختم ہو گیا۔ دوسرے کہیں، دوسروں کو کہنے دو، دوسروں کو کہنے سے مشکل نہیں ہے، دوسرے کہیں اچھی بات ہے، ان کو لگ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں تاکہ دوسروں تک میسج پہنچے، عمل کریں، لیکن ہم خود دوسروں میں مت تھوپیں کہ ہم نے یہ کیا۔ ہم دوسروں کے سامنے اس بات کو نہ ظاہر کریں کہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنی دعائیں پڑھی ہیں، راہ خدا میں اتنا مال خرچ کیا ہے، اتنا یہ کیا ہے۔ ہم اس پہ فخر نہ کریں کہ ہم نے اتنی زیارتیں کی ہیں، اس بنیاد سے کہ مثلا ہم دوسروں سے بڑھیں۔
اتنی حج کی ہیں، اتنے عمرے کیے ہیں، عبادت ہے کہ نہیں عبادت؟ ان چیزوں کو دوسرے پہ بڑا ہونے کا ذریعہ نہ بنائیں، اس لیے کہ جس نے مثلا اسی حج کو مثال لے لیں، ڈونیشن کو مثال لے لیں، آپ نے مثلا کسی کو 10 لاکھ ڈونیشن میں دیا ہے، ایک آدمی کے پاس صرف 1,000 ہے، اس نے 1,000 دے دیا، آپ نے اپنے 20 لاکھ میں سے 10 لاکھ دیا، وہ 1,000 والا زیادہ بڑا ہے خدا کے نزدیک۔ دنیا اعلان سنے گی، کیا سوچے گی؟ اس 10 لاکھ والے کے سامنے 1 لاکھ کو گنے گی بھی نہیں، بھول بھی جائے گی، لیکن خدا کو وہ 10 لاکھ والے کے سامنے 1,000 والا یاد رہے گا۔ یاد رہے گا کہ نہیں یاد رہے گا؟ آپ نے 25 حج کیے ہیں، ایک آدمی نہیں حج کر پایا۔ آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، عالم اسلام میں بہترین لائبریری ہے، لیکن اپنی زندگی میں حج کے لیے مستطیع نہیں ہو پائے۔ کتنا بڑا کام کیا ہے، وہاں موجود ہیں، جانتے ہیں کتنا بڑا کام کیا انہوں نے، دنیا اسلام کے لیے کیا ہے، لیکن مستطیع نہیں ہو پائے۔ اب کوئی 10 حج کرنے والا جا کے فخر کرے کہ مثلا آیت اللہ مرشی نجفی سے بزرگ ہیں، بڑے ہیں۔ لہذا عبادتوں کو کسی کے اوپر بڑا ہونے کا وسیلہ نہیں بنانا چاہیے۔ مولا کہتے ہیں کہ ایک وقت لوگوں پہ ایسا آنے والا ہے کہ جب عبادتوں کو بڑا ہونے کا ذریعہ بنایا جائے گا کہ لوگ اس کے ذریعے سے اپنے بڑپن کو ظاہر کریں گے۔ ہم کو ہر اس بری صفت سے بچنا چاہیے کہ جس سے ہمارے ائمہ ہم کو بچانا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقیہ والمعصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقابۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مذہبی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت جو آنے والی 12 جمادی الاولیٰ کو ہے، بعض روایتوں کے حساب سے یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وفات کی تاریخ۔ دنیا جانتی ہے کہ حضرت ابو طالب نے اسلام پہ کتنے اہم احسان کیے ہیں، کتنے زیادہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، کتنے اہم احسان کیے ہیں جناب ابو طالب نے۔ اسی لیے آپ کا لقب محسن اسلام پڑا۔ جناب ابو طالب کی سیرت میں ایک پہلو جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ آپ نے نصرت اسلام کا بہترین طریقہ بیان کیا ہے سب کے لیے۔
بعض اوقات ہوتا ہے کہ دیکھیں نصرت اسلام کیا، خود اسلام کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم جا کے اس کی مدد کریں، وارث اسلام کی نصرت ہی نصرت اسلام، اسلام کے راستے میں قدم بڑھانے والے جو لوگ ہیں ان کی اسلام کے راہ میں ان کی نصرت، یہی نصرت اسلام، یہی اسلام کی مدد ہے۔ جناب ابو طالب نے کیا کیا؟ وہ ذات کہ جو آپ کے رشتے میں بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رشتے میں چھوٹے ہیں کہ نہیں؟ عمر میں جو ہیں وہ ہیں، رشتے میں بھی چھوٹے ہیں، لیکن جس وقت رسول نے اسلام کی تبلیغ کے لیے قدم بڑھایا، جناب ابو طالب کے ذہن میں خیال نہیں آیا کہ مثلا یہ ہم سے چھوٹا ہے تو ہم اس کی بات کو کیوں مانیں، لیکن بھرے مجمع میں آپ دیکھیں انہوں نے بیعت کا اعلان کیا، اپنا اظہار کیا کہ ہم آپ کی نصرت، سب کچھ کیا، دشمن آئے تو سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو گئے، آپ کے اشعار ساری چیزیں اپنی جگہ پہ محفوظ ہیں، وہ ساری چیزیں۔ آج بعض اوقات احساس ہوتا ہے، اب یہ بات تھوڑا سا ہماری پچھلے خطبے والی بات سے ریلیٹڈ ہے، بعض اوقات جب انسان مادی اعتبار سے بڑا ہو جاتا ہے تو پھر جو مادی اعتبار سے بڑا نہیں ہے اس کی نصرت کرنے میں اس کے تکبر کو ٹھیس پہنچتی ہے، کہ ہم مثلا اتنے دولت مند ہو کے ایک غریب مولوی کے گھر میں کیوں جائیں، یا اس سے کیوں مثلا اس کے کہنے پہ کیوں چلے، ایک وہ مولوی کی جو مثلا مالی اعتبار سے ہم سے بہت لو معیار پہ، ہم کیوں اس کی نصرت کریں، کیوں ہم اس کی مدد کریں، یا کیوں ہم اس کے کہنے پہ، البتہ یہ وہ نہیں کہہ رہا ہے، یہ انسان کو تھوڑا سا سوچنے اور فکر کا پھیر ہے، کوئی مولوی نہیں کہتا، جو کچھ کہتا ہے اسلام کہتا ہے، مولوی کا کام ہے پیغام اسلام کو آپ تک پہنچانا، روز محشر کوئی مولوی آپ سے حساب نہیں لے گا، خدا حساب لے گا کہ یہ پیغام ہم نے بھیجا تو تم نے عمل کیوں نہیں کیا اس پہ، بہرحال یہ الگ چیز ہے۔ لیکن جناب ابو طالب نے وہ سیرت پیش کی کہ جس سیرت میں اپنے بھتیجے کی باتوں کو مانا، سنا، من وعن عمل کیا، اور جب خطرات آئے تو ان خطرات سے محفوظ رکھا۔ نصرت اسلام کا بہترین سلیقہ ہم کو جناب ابو طالب کی سیرت سے ملتا ہے۔ دوسری مناسبت جو اس ہفتے اور اس مہینے کی اہم ترین مناسبت ہے کہ بعض روایتوں کے حساب سے آنے والی اسی مہینے کی جمادی الاولیٰ کی 13 یا 14 یا 15 تاریخ ہے، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن بعض روایتوں کے حساب سے صدیقہ طاہرہ بنت الرسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ہم نے ایک چیز بارہا کہا اس مناسبت پہ کہ صدیقہ طاہرہ صرف عورتوں کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، بلکہ عورت اور مرد دونوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ جو مسائل عورتوں سے مخصوص ہیں ان میں صرف عورتوں کے لیے ہیں، اور جو ان سے مخصوص نہیں یعنی کامن مسائل ان میں دونوں کے لیے نمونہ عمل، یعنی ہم سب کو صدیقہ طاہرہ کی سیرت کو دیکھنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے، اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اہم ترین چیز کی صدیقہ طاہرہ نے کس طریقے سے خداوند متعال کی عبادت کی، صدیقہ طاہرہ کی لائف میں، آپ کی زندگی میں اطاعت پروردگار کا کیا طریقہ تھا، کیا سلیقہ تھا، اتنی بہترین عبادت کی کہ روز اول امام علی کو کہنا پڑا کہ اللہ کی عبادت میں ہماری بہترین معین و مددگار علی جیسی ذات کو کہنا پڑا صدیقہ طاہرہ نے۔ اب یہ مکمل ان چیزوں پہ، ان پوائنٹس پہ گفتگو فی الحال خود میں ممکن نہیں ہے، ہم صرف پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ صدیقہ طاہرہ سے ہماری بہنیں، ہماری خواتین درس لیں کہ انہوں نے ایک گھریلو زندگی کیسے گزاری۔ صدیقہ طاہرہ گھر میں رہ کے، جسے آج کی زبان میں ہم ہاؤس وائف کہتے ہیں، ان کاموں کو انجام دیا، لیکن صدیقہ طاہرہ نے اپنی زندگی کے بعض مراحل میں مسلمانوں کے یہاں جا کے مسلمانوں کو درس قرآن دیا، صدیقہ طاہرہ نے دربار میں جا کے حق کو طلب کیا۔ گویا صدیقہ طاہرہ نے وہ بھی طریقہ حیات بتایا کہ اگر کوئی خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے باوجود گھریلو ذمہ داریوں کو کیسے پورا کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا اسلام میں صرف وہی آپ کے لیے نمونہ عمل ہے کہ آپ گھر کے اندر رہ کے کیسے کریں، اور بتائیے ایک پورا ٹاپک ہے اور پوری اس پہ گفتگو ہے کہ عورت کے لیے کیا اہم ہے، عورت کس کام کو کرنے میں زیادہ بڑی ہے اور زیادہ اس کا مثلا اہم رول ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو ہم یہاں پہ نہیں چھیڑنا چاہتے۔ لہٰذا ایک خانوادگی زندگی، فیملی لائف صدیقہ طاہرہ نے کیسے گزاری، بالخصوص اس فیملی لائف میں
ایک پہلو جو بچوں کی تربیت کا ہے وہ اپنی جگہ پہ، اور ایک پہلو جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان حالات میں کہ جب کہ مسلمانوں کے حالات بہت اچھے نہیں تھے، مالی اعتبار سے اچھے نہیں تھے، اتنی جنگیں ہوتی تھیں، ان جنگوں کے باوجود امام علی کے اوپر اتنا لوگوں کا ہجوم تھا، اتنا لوگ امام علی کو پریشان کر رہے تھے، ایسے حالات میں بہترین وائف اور بہترین زوجہ ثابت ہوئی صدیقہ طاہرہ۔ یہ آپ کی زندگی کے اہم مراحل ہیں کہ جن کو ہمیں دیکھنا ہے، پڑھنا ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ صدیقہ طاہرہ نے کس طریقے سے حق کی حمایت کی، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ صدیقہ طاہرہ نے کس طریقے سے باطل کی مخالفت کی، صدیقہ طاہرہ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی، جس چیز پہ سب سے زیادہ قربانی دی، وہ ولایت کا تحفظ۔ کون سی ولایت؟ ولایت جس طریقے سے ابھی ہم نے اسلام اور تقوی کے لیے گفتگو کی، ولایت کسی نام اور کسی ٹائٹل کا نام نہیں ہے، ولایت ایک زندگی گزارنے کا سسٹم ہے، یہی سسٹم اسلام ہے، اپنے نفس کو ولی کے حوالے کر دینا۔ ورنہ اگر ولایت صرف نام ہوتا تو صدیقہ طاہرہ کو بچانے کی ضرورت نہیں تھی، نام کی حد تک تو سب مانتے تھے، نام کی حد تک ماننے میں کسی کو اعتراض نہیں۔ یہ ساری قربانیاں اس نظام کے لیے دی گئیں، نہ کہ نام کے لیے دی گئیں، لہذا نظام ولایت جس کے لیے صدیقہ طاہرہ نے قربانی دی۔ لہذا اب صدیقہ طاہرہ کی اس پوری حیات کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ کہ ہم صدیقہ طاہرہ کی سیرت کو معلوم کریں تاکہ اپنا سکیں۔ انصاف سے ہم خود اپنا حساب لیں۔ یہ مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں ایک روایت کے حساب سے آپ کی شہادت، پھر اگلا مہینہ آئے گا، اس میں ایک روایت کے حساب سے آپ کی شہادت، پھر اس مہینے میں ولادت۔ اس مناسبت سے اس مناسبت تک ایک مہینے سے زیادہ کا وقفہ ہے۔ اس بیچ ہم چاہیں تو جناب فاطمہ پہ بہت اچھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، بہت کچھ معلوم کر سکتے ہیں، سیرت کو معلوم کریں تاکہ اس کو اپنا سکیں، صدیقہ طاہرہ کے میسج کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ابھی 2 دن پہلے پرسوں مغل مسجد میں ایک جلسہ ہوا تھا، علماء و خطبہ پورے بامبے کے، الحمدللہ بہت سارے لوگ جمع ہوئے تھے۔ اس میں مختلف لوگوں نے ایام فاطمیہ میں جو خدمات ہو سکتی ہیں اس پہ گفتگو کی، بہت ساری رائیں آئیں۔ اس میں سے یہ کہ مثلا صدیقہ طاہرہ کی آج چونکہ بہت زیادہ بعض اوقات جو ہے وہ مسائل سننے میں آتے ہیں، فیملی مسائل پیش آتے ہیں، بعض اوقات افسوس ہوتا ہے طلاق کے مسائل، اگر ہم صدیقہ طاہرہ کی سیرت کو رائج کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ مسائل آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ صدیقہ طاہرہ کی سیرت جتنی سماج میں آتی جائے گی یہ مسائل اپنے آپ کم ہوتے جائیں گے۔ صدیقہ طاہرہ کے میسج کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کے لیے ہم پمفلیٹ بنا سکتے ہیں، بینرز بنا سکتے ہیں، اسٹیکرز جس میں صدیقہ طاہرہ کے اقوال لکھے ہوئے ہوں، جگہوں پہ لگیں تاکہ یہ میسج دوسروں تک پہنچے۔ خود ہم سوچیں انصاف سے کہ ہم کو صدیقہ طاہرہ کے کتنے قول یاد ہیں، کتنے قول معلوم ہیں، صدیقہ طاہرہ ہم سے کیا چاہتی ہے، ہم کو کس حد تک معلوم ہے، معلوم بھی ہے کہ نہیں معلوم، یہ ہم معلوم کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اہم ترین سیرت کا آپ کا وہ حصہ کہ جس وقت آج اسلام پہ مختلف اعتبار سے حملہ ہو رہا ہے، صدیقہ طاہرہ کے زمانے میں بہت بڑے پیمانے پہ اسلام پہ حملہ ہوا تھا، ان حالات میں کہ جس زمانے میں صدیقہ طاہرہ کو ایک طرف، اسی زمانے میں صدیقہ طاہرہ مسلمانوں کے گھروں میں جا کے تعلیم و تربیت کا پیغام پہنچاتی تھی، ان کو درس قرآن دیتی تھیں، قرآن پڑھاتی تھیں، ان کی تربیت کرتی تھیں، اس لیے کہ اگر مسلمانوں کی صحیح تربیت ہو جائے تو ہر طرح کے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، ہر طرح کی مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ یہ صدیقہ طاہرہ کی سیرت میں اہم ترین سیرت ہے۔ ایک بات جو ہم اس سے پہلے 2-3 مرتبہ کہہ چکے ہیں اور پھر کہیں گے کہ اگر ہم صدیقہ طاہرہ کی سیرت کے اس اہم پہلو کو واقعی اہم سمجھتے ہیں اور پیغام لے کے کچھ کرنا چاہتے ہیں صدیقہ طاہرہ کی سیرت پہ، یا ان سے میسج لے کے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو آج کے زمانے میں ہمارے عورتیں، ہماری لڑکیاں کہ جو ایک طرف سے دوسرے کالج میں جا کے بے حجابی کا شکار ہو رہی ہیں کہ جس کے نتیجے میں بے حیائی کا شکار ہو رہی ہیں، کتنی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے ہم کو اس کالج میں بھیجنے کے لیے، غیرت کو رون کے جانا پڑتا ہے، پورے گھر کی غیرت کو رون کے جانا پڑتا ہے۔ جہاں حجاب اتارنے کی بات، سوچیں اگر اسکرٹ پہنے ہیں تو آدھی ٹانگیں کھلی ہوئی ہیں، سر کھلا ہوا ہے کہ نہیں، کیا نہیں چھن رہا، غیرت کو رون کی لڑکی جا رہی ہے اس کالج میں، ایسے حالات۔ پھر اس کے بعد تربیت اس سے بدتر، اب وہ لڑکی
کہ جو ایسے کالج میں پڑھ کے ایک طرف سے اپنے حجاب کو ترک کر چکی ہے، دوسری طرف سے اس نے وہ تربیت حاصل کی ہے کہ جس کے اوپر بہرحال مختلف حملے ہیں. کل کو جب وہ شادی ہو کے اپنے گھر جائے گی اور بچوں کی تربیت کا موقع آئے گا، کیا تربیت دے گی وہ؟ ہم کیا امید رکھیں ایسی لڑکیوں سے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کی غلطی ہے، ان کو جب ملا نہیں تو کیا دیں گی وہ؟ جہاں پہ ان پٹ نہیں ہے وہاں آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ جو دیا ہے وہی نکلے گا. بات یہ صرف لڑکیوں کے اسکارف کے اترنے کی نہیں ہے، بات آنے والے نسل کے برباد ہونے کی ہے. تربیت ہماری خطرے میں پڑ رہی ہے، ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل خطرے میں پڑ رہا ہے. پھر کہیں گے کہ ہماری قوم اتنی غریب نہیں ہے کہ اس کے لیے کالج بہت بڑی چیز ہے. بہت چھوٹی سی چیز ہے. شاید یہ محسوس ہو جائے کہ ہاں واقعی ہماری ضرورت ہے. یہ قومی اعتبار سے ہماری غربت ہے کہ ہمارے پاس مثلا ایک گرلس کالج نہیں کہ جس میں ہماری لڑکیاں اپنے حجاب کے ساتھ. گرلس کالج ایک خواتین سے مخصوص و متعلق ہے، لیکن صرف خواتین کے لیے ہی تربیت نہیں ہے، سب کے لیے، پوری قوم کے لیے. ہم کو پوری قوم کی تعلیم و تربیت پہ غور کرنا چاہیے، بالخصوص لڑکیوں کے لیے. اس لیے افسوس کی بات ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی بعض روایتوں کے حساب سے ولادت کی تاریخ تھی. اسی شب ولادت میں یعنی ایک دن پہلے شام میں آپ کے حرم میں آنے کے لیے جو راستہ تھا اس راستے پہ بلاسٹ کیا گیا. تقریباً جو آپ کی حرم سے 1-2 کلومیٹر دور کی جگہ تھی کہ جہاں پہ گاڑیوں کو چیک کر کے وہاں سے اندر لایا جا رہا تھا. ایک گاڑی آئی کہ جس کے اندر اس طرح کے سامان تھے یا افراد تھے، اور جب اس جگہ پہ پہنچے اور گاڑیوں کی جو چیکنگ کی لائن تھی اس لائن میں وہاں پہ آئے تو انہوں نے وہاں پہ بلاسٹ کیا اور اپنی وہ بہرحال کوشش اور اپنی وہ فکر لوگوں کے سامنے پیش کی. پھر وہی بات ہے، تعجب ہوتا ہے کہ کیوں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ. جناب زینب اس ذات کا نام ہے کہ جس نے شام میں اسلام بچایا ہے. کربلا کے پیغام کو لوگوں تک، ظلم کی داستان زینب کے وسیلے سے ہم تک پہنچی. ہماری بیوی کل بھی مظلوم تھی اور یہ خاتون آج بھی مظلوم ہے کہ آج لوگ حرم پہ حملہ کر رہے ہیں. یہ پلاس کی داستان ہو گیا، لوگ کہیں گے ہو گیا کیا کریں. نہیں، ایسا نہیں ہو گیا اتنی آسانی سے. یہ چیزیں عبرتیں ہوتی ہیں. کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، اس کے پیچھے کیا علل ہیں، کیا علتیں. یا اس کے علاوہ ایک دوسرا کہ خود امام موسی کاظم علیہ السلام کے فرزند کے مقبرے پہ حملہ ہوا، اس کو اڑایا گیا. اب دیکھیں نا، وہاں بی بی زینب کے حرم پہ، یہاں امام موسی کاظم کے بیٹے کے حرم پہ. اور ابھی 2 دن پہلے ایک بلاسٹ ہوا فلسطین میں، ایک مسجد، بلاسٹ نہیں یہ آگ لگائی گئی. زیونزم نے فلسطین میں ایک مسجد میں آگ لگا دی. فلسطین میں ایک مسجد میں آگ لگا دی. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ ہماری عبادت گاہیں، یہ اسلام اور تبلیغ اسلام کا بہترین مرکز ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے پیغام اسلام لوگوں تک پہنچتا ہے، پہنچ رہا ہے اور انشاءاللہ پہنچے گا. لہٰذا ہر وہ جگہ کہ جو پیغام اسلام کو لوگوں تک پہنچا رہی ہے وہ دشمن کے نشانے پہ. دشمن کسی نہ کسی عنوان سے، کسی نہ کسی اعتبار سے اس پہ حملہ کر رہا تاکہ لوگ یا سہم جائیں یا ڈر جائیں یا متنفر ہو جائیں یا بدظن ہو جائیں. نہ، پیغام اسلام لوگوں تک نہ پہنچے، وہ سلسلہ ٹوٹ جائے. سلسلہ ورنہ ظاہری اعتبار سے اگر ظاہری جو آنکھیں ان کی ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ مر گئے ختم، اب تو کچھ ہے ہی نہیں. اگر مر کے ختم ہو گئے ہوتے تو آپ حملہ نہ کرتے. حملہ مردوں پہ نہیں زندوں پہ ہوتا ہے. اگر ان کی آنکھوں سے دیکھیں تو مر گئے، ختم ہو گئے، کچھ نہیں ہے وہاں پہ. اب کیوں حملہ ہو رہا ہے؟ اسی لیے کہ وہ اسلام کا سینٹر ہے، وہ مرکز ہے کہ جہاں سے قومیں زندہ کی جا رہی. ان کو معلوم ہے کہ اگر قومیں زندہ ہو گئیں تو ان کے سارے باطل طریقے ختم ہو جائیں گے، سارے باطل راستے برباد ہو جائیں گے اور پھر دنیا کے سامنے حق آ جائے گا.
لہٰذا پوری کوشش یہ ہے کہ قومیں زندہ نہ ہونے پائیں. اس کوشش کے لیے کہ قومیں زندہ نہ ہونے پائیں پھر کبھی رسول کی سیرت پہ حملہ ہوتا ہے, کبھی صورت پہ حملہ ہوتا ہے, کبھی مقبروں پہ حملہ ہوتا ہے, کبھی مسجدوں امام باڑوں پہ حملہ ہوتا ہے. ہم عبرت لیں اس سے کہ ایسا کیوں ہو رہا. حد اقل یہ تو معلوم ہو کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہم سے جانے انجانے میں کیسے بھی, چاہے جان بوجھ کے ہو چاہے انجانے میں ہوئی ہے, کہ جو مثلاً دشمن کے لیے زیادہ راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے, کہ دشمن اپنے باطل کو لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہا ہے. لہٰذا ہم کوشش کریں کہ جہاں تک ہماری ذمہ داریاں ان میں سے اہم ترین ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری قوم کے اندر وہ بیداری پیدا ہو کہ جو دشمن کو بھی پہچانے اور دشمن کے ہتھ کنڈوں کو بھی پہچانے. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں. پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے. بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما. بار الہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما. بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے. بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.